شیعہ، تو شیعہ سے بھاگ کے تو دکھا، تو جدھر جائے گا تجھے شیعہ ہی نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا لیڈر شیعہ تھا نا، بولو یار، ایک شیعہ لیڈر کے انڈر زیر قیادت، اس کی سنگت میں، مائیت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکلے، اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے۔ آؤ میری طرف، جب سارے ایک لیڈر کے انڈر جمع ہوئے، اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فیض سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دی۔ نہیں سمجھے یار؟ وہ یارو، یہ تاریخ اتفاقیہ نہیں، وہ 15-16 بھی ہو سکتی تھی، یہ 14 کیوں؟ 14 پتہ کیوں؟ اللہ جانتا تھا یہ جو 14 کی نسبت سے 14 کے ماننے والوں کو ملک دیا نا، اس میں 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے، 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے۔ اللہ نے کہا 14 کا عدد ایسا پکا کروں گا، جب تک زمانہ رہے گا پاکستان رہے گا۔ وہ 14 کے ماننے والے تو خوشیاں منائیں گے ہی، جو 14 کے منکر ہوں گے نا، وہ بھی 14 اگست کہہ کے، 14 کہہ کے، چھٹی منا کے، نئے کپڑے بنا کے، بچوں کو خرچ کر کے، وہ 14 کہہ کے 14 کو جشن تو منائیں گے نا۔ یہ ہے 14 کا راز۔ اگلی بات سن، اس کا مطلب یہ ہوا، چودہ کے دشمن پہ بھی لعنت، 14 کے منکر پہ بھی لعنت۔ فرق ہے نا دشمن اور منکر کا، کچھ منکر بھی ہیں۔ یا علی، جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں، جو اسلام کے 2 عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی، جو ان کو لڑوا کے پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، جو ایسے فتنہ پرور عناصر ہیں نا، یہ قرآن کے بھی دشمن ہیں، یہ رسول کے بھی دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، یہ صحابہ کے بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ اور قرآن کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، پاکستان کے دشمنوں، ہم تم کو تمہارے ناپاک، تمہارے غلیظ ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہیں۔ کوئی فقہ، کوئی مسلک دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کی گستاخی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کا احترام سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ وہ یہ جو بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ذرا ان کے شجرے تو کھولو۔ وہ انہاں دے وڈے وڈیرے چاندے ہی نہیں سن کہ پاکستان بن جائے۔ ہوئے 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 مفتی جی، جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ اللہ کا آرڈر ہو نہ اس کے رسول کا آرڈر ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا آرڈر نہ ہو، خلیفہ ثانی کا آرڈر ہو، نہ اللہ کا آرڈر۔ بلکہ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، بعد میں مولوی فتنہ نہ ڈالے، میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ امام مالک کی الموطا ہے، اہل سنت کے چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں۔ امام مالک یار اتنے بڑے عاشق رسول، جو مدینہ المنورہ میں گھومتے تھے بغیر جوتا کے، اور زندگی میں ایک ہی حج کیا بڑی جلدی جلدی، اور دوڑ کے واپس مدینہ آئے۔ وہ کہتے تھے کہیں موت مدینہ کے باہر نہ آ جائے۔ اوئے ہوئے، وہ امام مالک جن کو محبت اہل بیت میں کوڑے مارے گئے۔ یہ میں نے کسی کے مروڑ یا قبض کی بات نہیں کرنی، یہ میں آپ کو روایت دے رہا ہوں۔ اگر الموطا امام مالک میں نہ ہو، وہ میرا استاد، میں اس کا شاگرد۔
بلکہ اس سے بڑی بھی بات کر دیتا ہوں، اگر یہ حدیث نہ ہو، روایت نہ ہو الموطا امام مالک میں، جو جٹلا دے میں ولدیت میں اس کا نام لکھوا لوں گا۔ اگر میں نے کھول کے دکھا دی تو قانون تو پھر دونوں طرف ہونا چاہیے نا۔ اس میں روایت موجود ہے، حضرت بلال نے فجر کی اذان پڑھی، اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، وہ سوئے رہے، حضرت بلال آ کے بیدار کیا، آپ سوئے رہے، لیٹ ہو گئے، تو حضرت عمر بن خطاب، یہ میں روایت دے رہا ہوں یار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے بلال کل سے ایسا کرنا، جب فجر کی اذان پڑھنا اس میں یہ ایڈ کر دینا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کوئی ہے اس پہ لڑائی؟ وہ بولو یار، مفتی جس اذان میں نیند کا ذکر ہے، نہ اللہ کا فرمان ہو نہ مصطفیٰ کا فرمان ہو، تو کہے عبادت ہے، اور جس اذان میں اللہ کے فرمان کے مطابق مصطفیٰ کے اعلان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے تو تجھے مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علی ولی اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں، اوئے ہوئے علی ولی اللہ یہ شیعت نہیں، اس کی آواز کھولو، یہ مولائی گرج رہے ہیں، یہ علی ولی اللہ شیعت نہیں، نہ سنیت ہے نہ دیوبندیت ہے نہ وہابیت ہے، علی ولی اللہ تو ایمانیت ہے۔ کوئی علی ولی اللہ سے منہ موڑ کے، علی ولی اللہ سے تعلق توڑ کے، ربط کاٹ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ بلکہ یہ جن بندوں نے میٹنگ نہیں کی، ذرا توجہ میرے تے رکھو، جنہوں نے میٹنگ کی ہے، کہتے ہیں عدالت میں جائیں گے، 2 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں، اتنا موٹا نام لکھ کے دیا ہوا ہے میرا، مجھے تو 2 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑی خاص، یہ جنہوں نے اجلاس بلایا ہے، یہ جس مسلک سے ان کا تعلق ہے نا، اس مسلک کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، توجہ میرے رکھنی ہے، اس مسلک کے بہت بڑے بانیان میں ان کا شمار ہوتا ہے، مولانا مدودی، دونوں، اور اگلا مسلک اہل حدیث مکتب فکر، جو اہل حدیث مکتب فکر ہے اس کے امام وہ مانتے ہیں ان کو، یعنی ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، یعنی جن کے شاگرد ہیں ابن قیم بھی اور اماد الدین ابن کثیر بھی، اور یہ 2 مسلک ہو گئے، اور تیسرا اہل سنت۔ اہل سنت کا ہر امام، ہر فقیہ، ہر مجتہد، ہر مجدد، ہر ولی، ہر غوث، ہر صوفی، لو جی آؤ میری طرف، یہ سارے کے سارے علی ولی اللہ کے قائل تھے۔ او مفتی، اوے تو علی ولی اللہ بعد میں روکنا، او پہلا اپنے وڈے تے پڑھ۔ نہیں سمجھے یار، میں ایک جملہ ایسا دینے لگا ہوں، ایک ایسی روایت دینے لگا ہوں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ناسبیت اور خارجیت کے اوپر میں ماؤنٹ ایورسٹ گرانے لگا ہوں۔ وہ K2 سے بڑی ہے یار، K2 سے بھی بڑی، ان کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، ان سے یہ روایت ہٹائی نہیں جائے گی۔ اور اہل سنت کی 50 سے زائد کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرات آؤ حضرت ابو بکر کا عقیدہ بتاؤں، آؤ حضرت ابو بکر کا مسلک بتاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، حشر کے دن جب ساری انسانیت جمع ہو جائے گی، انبیاء رسل بھی، ساری کائنات جمع ہوگی، حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگ پل صراط سے گزر کر جنت میں جانے لگیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، میرے فرشتوں یہ جو پل صراط سے گزرنے والے ہیں ان کو روکو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے،
اور کدھر منہ چکے آ جائے واپس آؤ جی مولا امال تلوائے ہوئے ہوئے اور نیکیاں بڑھ گئی ہیں مولا نیکیاں زیادہ ہیں یہ دیکھو رزلٹ ہمارے پاس ہے نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہے اس لیے پل صراط سے گزر کے جنت جانے لگے ہیں آؤ حضرت ابو بکر کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو ان کی کیوں نہیں مانتے حضرت ابو بکر روایت کرتے اللہ روکے گا خبردار 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 اوے نمازیوں اوے حاجیوں اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا ہائے 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 اور مفتی اوتھے روکی علی ولی اللہ اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار اب ادھر روکنا علی ولی اللہ تجھے پتا چلے گا کہ علی ولی اللہ روک کے پیچھے بچتا کیا ہے اب اگلی بات بڑی خاص میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ذرا توجہ میرے طرف رکھیں بڑی خاص بات ایمان افروز یہ لوگ آدھی حدیث سناتے ہیں یعنی وچوں یہ ہوتا ہے یہودیوں والا کام اپنے مطلب کی نکال لینا میں آج آپ کو پوری سنانے لگا ہوں کسی کو زیادہ اس کے حوالے چاہیے جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں میں وقت بچا رہا ہوں کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو نیٹ پہ 5 گھنٹے کے دلائل پڑے ہیں میں نے ایسے کتابیں اٹھا کے دکھائی ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو 150 سے زائد توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے ذرا کیسا اس فتنے کا میں کلا کما کرتا ہوں توجہ میری طرف سارے صحابہ حضور کے ساتھ آخری حج کیا زندگی بھر کی ساری کمائی ساتھ 63 سالوں حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابی ساتھ غدیر خم کے مقام پہ پہنچے ہسٹری کا تاریخ کا سب سے بلند ممبر سجایا گیا یہ میں من کنتو نہیں سنانے لگا وچوں اوے پوری سنان لگا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے جب سب سے بلند سٹیج لگایا گیا میرے آقا نے حضرت بلال کو حکم دیا اعلان کرو یہ جتنے بھی ضروری اعلان تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے اس لیے حضرت بلال بین بھی ہوتے تھے فیضی صاحب آئے ہیں اللہ سلامت رکھے یہ فیضی صاحب ہے ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی اہل بیت طاہر کی عظمت رفت دنیا تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے اب آگے سنیں بڑی خاص بات جب سارے اکٹھے ہونے کا اعلان ہوا اور حضرت بلال چونکہ اعلان سارے خاص کرتے تھے اس لیے بین بھی ہو جاتے تھے پابندی بھی لگتی تھی جیسے میں نہیں بین ہو جاتا 1 ماہ کے لیے اٹک میں پابندی 2 ماہ کے لیے حافظ آباد میں پابندی 1 ماہ کے لیے لاہور میں پابندی حضرت بلال بھی بین ہوتے تھے لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے ہائے ہائے مولوی جی اگر وجہ لکنت ہوتی نا تو یہ پابندی صرف غدیر سے پہلے لگتی غدیر کے بعد نہ لگتی پتا چلیا گل وچ ہو رہے او پیڑا ہور تے پھکیاں ہور جب سارے اعلان پہ جمع ہو گئے جو پیچھے تھے آگے جو آگے تھے پیچھے جو دائیں بائیں گھوم پھر رہے تھے سارے جمع ہو گئے اب سنیں ذرا ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ دوسرے مرتضیٰ ساری کائنات دونوں کے قدموں کے نیچے اب مولوی ہوں نہیں سمجھ آئی علی دی اب میرے آقا نے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا سوال سنیں میرے آقا فرماتے ہو میرے صحابیوں کس بات کی گواہی دیتے ہو کس بات کی سارے صحابہ مل کے کہتے ہیں نشہد اللہ الہ الا اللہ آقا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا مطلب صحابہ نے گواہی دی لا الہ الا اللہ بولو یار اگر لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا اوے اللہ کافی ہے اوے اللہ ہی کافی ہے کہ ڈنڈورا پیٹنے والوں اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو صحابہ کرام نے گواہی نہیں دی کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں
گواہی دی کہ نہیں؟ اگر لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو ضرور فرما دیتے بھئی تم نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی، تمہارا دین بھی کامل ہو گیا، تمہارا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں دوسری، صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، دوسری گواہی بھی دیتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی گواہیاں ہو گئیں؟ کتنی؟ توجہ میری طرف، ترتیب دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو ہو گئیں۔ اگر تیسری کی ضرورت نہ ہوتی، دو ہی کافی ہوتی۔ اگر کلمہ اتنا ہی ہوتا، یہیں پہ ہی رک جاتا، تو آقا فرماتے بھئی تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے دی، میری رسالت کی بھی دے دی، لہذا تمہارا دین بھی مکمل، تمہارا ایمان بھی کامل۔ نہیں، توجہ ذرا میرے طرف رکھو یار، میرے آقا فرماتے ثم ثلاثۃ، اور تیسری، ہوئے ہوئے ہوئے، تیسری، میں ایک بڑی خاص بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جب میں پڑھتا تھا ایک سال میں 3 امتحان ہوتے تھے، کتنے؟ ایک ششماہی، دوسرا نماہی، تیسرا سالانہ اینول کمپلسری۔ اگر کوئی بچہ، بڑی خاص بات غالب صاحب، اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، سالانہ اینول کمپلسری میں فیل ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یارو پہلے 2 میں پاس ہے۔ آپ کہیں گے حضرت جی وہ جو پہلے 2 تھے نا، وہ تھے اختیاری، وہ لازمی نہیں تھے، حتمی نہیں تھے، فیصلہ کن نہیں تھے، کمپلسری نہیں تھے۔ تو جو کمپلسری، حتمی، فیصلہ کن ہے اس میں فیل ہے، تو پہلے 2 میں ہی گئے۔ بولو یار، میں ایک اور دلیل دیتا ہوں نا تاکہ کوئی مائک والا رد نہ کر سکے۔ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بری پڑی، آؤ ذرا میری طرف، دونوں گھروں کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ قبر میں 3 سوال ہیں، کتنے؟ اور بولو ہے، سنیوں سے بھی، شیعہ سے بھی، دیوبندیوں سے بھی، اہل حدیث سے بھی، جیڑا جائے گا 3۔ لو جی پہلا آ گیا، من ربوں کا، اوہ مار کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ بڑی خاص بات ہاتھ جوڑ کے دے رہا ہوں۔ اب مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کو پہچان لیا نا؟ ایک ایک جملے میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اللہ کو پہچان لیا۔ اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی، ہوئے ہوئے، تو اللہ کو پہچان لیا، فرشتے کہتے اچھا، منکر نکیر کہتے وہ اللہ کو پہچان لیا، موجہ کر، تیری قبر جنت کا باغ بن گئی، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، آرام کر، موجہ کر۔ نہ پایا، جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر ہے، ما دینوں کا، اے مر کے آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ مذہب نہیں تیرا، یہ مذہب اور دین کو آگے چل کے کلیئر کروں گا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اس نے کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، اس کا مطلب اللہ کو بھی پہچان لیا، دین کا بھی بتا دیا۔ فرشتے کہتے بھئی کیا بات ہے تیری، موجہ کر۔ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ 2 پہلے سوال تھے اختیاری،